Now today we will be discussing about the last topic of our chapter 2, the end of bipolarity, and the topic is India and post-communist countries. So students, we have studied about the end of the bipolarity, in which we have studied how this bipolar world got ended. Bipolar world consisted student, it was US and USSR. Then we have even studied about the whole system of Soviet Union. We have even studied about how that whole Soviet Union system got disintegrated. The new uh, democratic government came into force with the help of Mikhail Gorbachev. Then a new leader came into existence, that was Boris Yeltsin. Then that whole new system of being a democratic government leads to the separation of Eastern European countries, Central Asian countries, Western European countries. Then the shock therapy and post-communist regime we have studied. We have even studied about the consequences which occurred in the shock therapy. Then afterward, after the whole disintegration of Russia into 14 other countries, the split, we have studied about the tension and conflicts. Now it's a time to study about how India played a role with those post-communist countries. So what was the communist countries? दोबारा से आपको रिवाइज करा देती हूँ. कम्युनिस्ट कंट्रीज वो थी जो एक अथॉरिटेटिव ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट को मानती थी, राइट. सो इंडिया का क्या उसमें रोल था उन कंट्रीज के साथ? वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस इन दिस topic. Student, this is a very important diagram. In this diagram, you will be knowing about the all gist of this chapter. I'll be sending you अलग से भी this diagram, but try to understand this diagram. Like in this, India has maintained good relationship with all the post-communist countries, but the strongest relation are still those between Russia and India. See, India was always into the third world, which we have talked about. हमने पढ़ा था कि दो बाइपोलर वर्ल्ड थे, ठीक है, दो वर्ल्ड थे. कौन कौन से थे? यूएस एंड यूएसएसआर. कुछ कंट्रीज थी जो उनकी अलाइज थी, नेबर कंट्रीज थी. कुछ यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी, कुछ यूएसए को सपोर्ट करती थी. यूएसए को कौन कौन सपोर्ट करती थी? जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी. वेर एज यूएसएसआर को कौन सपोर्ट करते थे? यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज. सो इन दिस व्हाट हैपेंड स्टूडेंट, के इसके अंदर क्या हुआ कि इंडिया ने एक थर्ड वर्ल्ड क्रिएट किया था, जिसको हमने नैम का नाम दिया था. दोज वर दी नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज, जो कि कॉलोनियल राज से अभी अभी बाहर आई थी, ठीक है, जैसे अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया. सो ये जो कंट्रीज थी, ये किसी तरह के पावरफुल नेशन के साथ नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वो अपने आप को अभी भी डेवलप कर रही थी, ठीक है, वो डेवलपिंग वाली स्टेज में थी. दैट वाज द रीज़न उन्होंने अपने आप को अलग रखा था. पर वो, क्योंकि जो उसके फाउंडर मेंबर थे दैट टाइम, इंडिया के जो फाउंडर मेंबर हुआ करते थे, एंड इवन नाम के भी जो फाउंडर मेंबर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि पॉलिसी ऑफ पीस पे बिलीव करते थे. यानी कि शांति से रहने में बिलीव करते थे. वो किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे. इवन नाम की भी कुछ स्टैब्लिश एलिमेंट्स में से ये था कि वो हर तरीके की पॉलिसी, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसीज़ मानेंगे, पर वो एट द स्टेज ऑफ वॉर या किसी तरीके की लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी वो कंट्रीज़. तो इसमें भी उन्होंने बोला कि इंडिया ने बहुत अच्छा रोल, मतलब एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ था उन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ. लेकिन सबसे अच्छा रिलेशन था इंडिया का रशिया के साथ. So Russia and India shares a vision of multipolar world order, collective security, greater regionalism, negotiated settlement of international conflicts, and independent foreign policy and decision making through UN. जो इंडिया था, इंडिया और रशिया, वो बेसिकली जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर थे, यानी कि काफ़ी सारे जो पूरे देश में चल रहे थे अलग अलग तरीके के
بزنس الگ الگ طرح کے آرڈرز پالیسیز وہ اس کو ماننا چاہتے تھے. کلیکٹیو سیکورٹی کو بھی کہ سب لوگ اکٹھا ہو کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں تاکہ کوئی اور اگر ان کیس آپ کے اوپر وار کر رہا ہے یا وار چھیڑ رہا ہے تو اس کے اندر ہم اس کو سپورٹ کر سکیں. دین وہ ایون گریٹسٹ ریجنلزم کو بھی فالو کر رہے تھے یعنی کہ سب کو ایک دوسرے کے ریلیجنس کو یا ریجنس کو آگے بڑھانے کا موقع ملے. دین وہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس آف انٹرنیشنل کانفلکٹس یعنی کہ اگر کوئی بھی انٹرنیشنل کانفلکٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں جیسے کہ مان لیجیے ہمارے یہاں پیاز ملنی بند ہو گئی کیونکہ ہمارا پروڈکشن نہیں ہو رہا ہے تو ہم دوسرے دیش سے منگا لیں تو وہ ہمیں تھوڑے سستے ریٹ پہ دے دیں بہت ایکسپینسو نہ دیں. تو اس طریقے کے جو سیٹلمنٹس ہوتے تھے انہوں نے وہ بھی کرنے شروع کرے. وہ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اور ڈسیزن میکنگ جو پروسیس تھا وہ یو این کے ساتھ یونائٹیڈ نیشن کے ساتھ مل کے چلانے میں بلیو کرتے تھے. کیوں بلیو کرتے تھے کیونکہ یو این جو تھا یونائٹیڈ نیشنز جو تھا وہ بیسیکلی یو ایس اے کا سپورٹر تھا. اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا وہاں پہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کیپٹلسٹ اکانومی چلتی تھی یعنی کہ سب کو دیکھ ریکھ کے چلنے والی یہ سب کی بھلائی کے لیے سب کی باتیں سن کے لوگوں کے ہت میں کام کرنے والی پالیسیز وہاں کریٹ ہوتی تھی. انڈیا واز دی ون جو یہ چاہتا تھا کہ رشیا کے ساتھ وہ اس طرح کے جو سیٹلمنٹس ہیں اس طرح کی جو سیکورٹی ہے اس طرح کی جو آڈرس ہے پالیسیز ہے وہ سب آپس میں مل کے چلے. So India has benefited from Russia on the issues of Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism. In return, Russia has also been benefited from India on the ground of second largest arms market for Russia. تو انڈیا اور رشیا کے بیچ میں کافی سارے ان سیٹلمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کو ہیلپ ملی جیسے کشمیر کے ایشو پہ ہیلپ ملی انرجی سپلائی جیسے آئل پیٹرولیم گیس اس کی شیئرنگ ملی. ساتھ ہی ساتھ جو ٹیررزم جو پھیل رہا تھا اس کی انفارمیشن وہ لوگ آپس میں شیئر کر لیتے تھے تاکہ وہ ایک دوسرے کے نیشن کو بچا سکیں ایک اچھے فرینڈ نیشن کی طرح. ساتھ ساتھ انڈیا نے بھی رشیا کو سپورٹ کیا جیسے کہ رشیا کو ورلڈ کا سیکنڈ لارجسٹ آرم مارکیٹ بنا دیا یعنی کہ جو اس کے اکوپمنٹس تھے انڈیا نے بہت خریدے جیسے رافیل کا بھی معاملہ تھا تو دیٹ واز فرام رشیا. تو اس طریقے کے جو فائٹر جیٹ پلینس ہو گئے ٹھیک ہے ہمارے پاس توپ ہیں ایمونائزیشنس ہیں آرمس ہے وہ سارے رشین میڈ ہیں. تو اس سے کیا ہوا رشیا کے پاس پیسہ آیا. دس وے انڈیا نے کافی ہیلپ کری رشیا کی بھی رشیا نے بھی سائملٹینیسلی انڈیا کی ہیلپ کری اینڈ دے مینٹین اے گڈ ریلیشن شپ بٹوین ایچ ادر آفٹر دیٹ post communist country era.